السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان جو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں خاتم النبیین، نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، بے شک اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ان میں رسول بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دور انسانیت کی تاریخ کا نہایت ہی عجیب اور تاریخ ترین دور تھا۔ ظلم و زیادتی، قتل و فساد، جبر و تشدد، قتل و خون ریزی، زنا و بدکاری، اللہ فراموشی اور توحید بیزاری عام تھی۔ اخلاق، مروت اور شرافت کا فقدان اور بحران تھا۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں آپس میں جن کو بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے۔ ہمدردی، اخوت
بھائی چارگی، محبت اور مواسات کے جذبات اور احساسات قطعاً ختم ہو چکے تھے۔ معمولی معمولی باتوں پر عربوں کے ہاں جب لڑائی ہوتی تو سال ہر سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہتا، اور ان سب سے بڑھ کر جو ظلم تھا اس دور میں وہ یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں باطل معبود اپنے لیے گڑھ لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر بندوں کو بندوں کی بندگی سے نجات دلا کر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے در پر لگایا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، جب دنیا میں ہر طرف تاریکی تھی، دنیا میں ہر طرف بحران تھا، دنیا میں ہر طرف ظلمت تھی، شرک اور بدعات۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ لوگوں تم یاد کرو، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے رسالت و نبوت کے ذریعے سے انسانیت پر احسان فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا، یہ اللہ رب العالمین کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے امت مسلمہ پر کیا، اہل ایمان پر کیا۔ میرے بھائیو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ لیکن تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے سلسلے میں علماء میں سے، مورخین میں سے، سیرت نگاروں میں سے کسی بھی ایک تاریخ پر کسی کا اتفاق نہیں۔ اسی لیے علماء و محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے پورا دین آپ کے لیے محفوظ کر لیا، پورا دین، پورا ضابطۂ حیات، پوری شریعت آپ کے لیے اللہ نے محفوظ کر لی، لیکن جن باتوں میں، جن چیزوں میں آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے لیے واضح نہیں کیا۔ چنانچہ آپ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آپ دیکھیں ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں، ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سی من گھڑت قبریں بنا دی گئی ہیں، جھوٹی خبریں بنا دی گئی اور ان کی منسوب کر دیا گیا انبیاء کی طرف، قبروں تک کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے جو واضح ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی کیا حکمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے کسی نبی کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات کو نہ محفوظ کیا، نہ اس سلسلے کو قرآن میں اس سلسلے میں کچھ بحث کی، اس کا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اور نہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی تاریخ کے سلسلے میں کچھ ایسی بحث اللہ رب العالمین نے کی، اور نہ اس کو محفوظ کرنے کو ضروری سمجھا۔ اس میں انسانیت کے لیے خیر ہوتا، بھلائی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرتا۔ آپ دیکھیے دین میں توحید کے مسائل، توحید کی تفصیلات بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی۔ نماز کے احکام، نماز کے مسائل موجود ہیں۔ آپ دیکھیے زکوٰۃ کے، روزوں کے، حج کے، عمروں کے اور دیگر بیع و شراء کے، نکاح و طلاق کے سارے معاملات پورے شر و بست کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، اس کے سلسلے میں صحابہ کرام نے بحث کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے کبار اور صغار صحابہ تھے، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کس تاریخ میں ہو، آپ کی وفات کس تاریخ میں ہو، آپ کی وفات جس تاریخ میں ہوئی اس تاریخ کو ہم محفوظ رکھیں؟
اس تاریخ کو ہم محفوظ رکھیں، امت کو بتائیں، اس لیے کہ یہ دن بہت ایسا دن ہے جس دن امت غم منائے، ماتم منائے۔ آج دیکھیے جو عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، آج سے پہلے یہ 12 وفات ایک غم کا ماحول ہوتا تھا، 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، عید میلاد النبی کے طور پر نہیں منایا جاتا تھا، کیونکہ 12 تاریخ کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ ولادت کی تاریخ ہے اور 12 تاریخ وفات کی تاریخ ہے، تو آپ واضح کیسے کریں گے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں کون سے دن پر؟ آپ جو خوشی منا رہے ہیں کس بات پر؟ ان کی وفات پر یا ان کی ولادت پر؟ تو یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مشتبہ ہے خود ان لوگوں پر جو ایسی چیزوں کا، ایسے کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اسلامی سال کے سلسلے میں بحث چھڑی، اسلامی تاریخ اور کیلنڈر اور تقویم کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے سامنے 4 واقعات تھے جن سے اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا تھا۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی سال تھا، لیکن ان تمام سالوں سے بحث نہیں کی گئی۔ ہجرت کا واقعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ تھا، تو تمام چیزوں سے بحث نہیں گئی، ہجرت کے واقعے سے بحث کی گئی اور وہیں سے اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ وفات کے سلسلے میں صحابہ کرام نے چشم پوشی کی، اعراض کیا اس بنیاد پر تاکہ لوگ جب وفات نبوی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوگا تو غم اور ماتم کی ایک کیفیت ہوگی اور لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غم میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات کہ ولادت اور وفات کے سلسلے میں جو تاریخ بتائی جاتی ہے خود مختلف ہی ہے، گرچہ اکثر مورخین کا 9 تاریخ پر اتفاق ہے کہ یہ تاریخ ولادت ہے اور 12 تاریخ پر اتفاق ہے کہ یہ 12 تاریخ پر اکثر مورخین اور محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ 12 تاریخ آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چیز کار خیر ہوتا، نیکی کا کام ہوتا، تو ہم سے زیادہ نیکی میں سبقت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، ایسا نہیں کہ یہ محکوم تھے، یہ حاکم تھے، ان کی حکومت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور طویل خلافت کا دور تھا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک طویل دور تھا، پھر امیر معاویہ کا دور آیا۔ ان صحابہ کرام کو نہیں سوچی ایسے کام کرنے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کوئی حصہ نہیں تھا، دین کا کوئی رکن نہیں تھا، یہ کوئی دینی کام نہیں تھا۔ یہ اگر نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے کہیں زیادہ سبقت کر جاتے، اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیل لے کر ہم تک پہنچاتے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ولادت کے بنیاد پر جو عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ، جب بدعت حسنہ ہے تو پھر قرآن سے ثابت کیسے؟ یا تو قرآن سے ثابت ہوگی تو سنت ہوگی، خیر ہوگا، نیکی ہوگی، یا ثابت نہیں ہوگا تو بدعت حسنہ ہوگی، جو ان کے بقول۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ بدعت کو ضلالت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے ضلالت کہا گیا ہے کہ یہ آدمی کو حق سے، سچائی سے، اللہ کے پسندیدہ راستے سے یہ بھٹکا دیتی ہے، راہ مستقیم اور صراط مستقیم جو ہے جادہ حق سے منحرف کر دیتی ہے، اسی لیے اس کو بدعت کو ضلالت کہا گیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جسے صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا، جسے صحابہ نے دین نہیں سمجھا، جسے صحابہ نے نیکی نہیں سمجھا، تم بھی اسے نیکی نہ سمجھو، تم بھی اسے عبادت نہ سمجھو، تم بھی اسے ثواب اور اجر کے نام پر نہ کرو۔ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق، مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، دین میں بدعات ایجاد نہ کرو،
اس لیے کہ اتباع میں برکت ہے، خیر ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جنت کا وعدہ ہے. اور بدعت میں گمراہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. بدعت میں بہت سارے شر ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. فقط کفیتم، تم کو بچا لیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک روشن شاہراہ پہ تمہیں ڈال دیا ہے. وعلیکم بالامر العتیق، اور جو پرانا راستہ ہے، جس راستے پہ صحابہ تھے، جو راستہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بتایا، وہ راستہ تمہارے لیے کافی ہے. جو سب سے پرانا راستہ ہے، قدیم راستہ، اس کو اختیار کر لو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے صحابہ کرام کو رشد و ہدایت کا مینار بتایا گیا ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو مسلمانوں کے لیے معیار، آئینہ اور مثال قرار دیا گیا ہے. اگر ہم اپنی ایمان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کو سامنے رکھ کر، صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھ کر، صحابہ کرام کی کردار کو سامنے رکھ کر، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے قدوہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے ہدایت کی ضمانت اس میں ہے، تب وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. ہدایت یافتہ کب کہلائیں گے؟ جب وہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے. جس طرح صحابہ نے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا کہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار بن گئے، اسی طرح اگر تم بھی ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرا راستہ، دوسرا طریقہ، دوسری روش، دوسرے لوگوں کا رویہ اختیار کرتے ہیں، خواہ نیکی کے نام پر ہو، خواہ بدعت حسنہ کے نام پر ہو، خواہ عبادت کے نام پر ہو، خواہ اجر ثواب کے نام پر ہو، فرمایا اللہ رب العالمین نے جو لوگ جدھر کی راہ چلتے ہیں اور صحابہ کے راستے کو، صحابہ کے طریقے کو، صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑتے ہیں، ہم ان کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت کے آ جانے کے بعد، روشن دلائل کے آ جانے کے بعد، اللہ کے احکامات و ہدایات و تعلیمات کے پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. اور مومنوں کا راستہ، مومنوں سے سب سے پہلے اس کا قرآن کا اولین مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام تھے. تو سب سے پہلے مراد اس سے صحابہ کرام ہوں گے. تو فرمایا کہ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو جدھر کو وہ جاتا ہے ہم اس کو ادھر کو پھیر دیتے ہیں. یعنی جو رخ وہ کرتا ہے ہم اسی رخ پہ اسے ڈال دیتے ہیں، اسی رخ میں اسے بہا دیتے ہیں. بدعات میں جاتا ہے تو بدعات میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے سب سے بڑا احسان آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی بعثت کو قرار دیا. اگر خوشی منانا واقعی جائز ہوتا تو آپ کی بعثت کے دن منائی جاتی. جس دن آپ مبعوث ہوئے، جس تاریخ میں آپ رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، منصب رسالت سے سرفراز ہوئے، وہ دن مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. اگر یہ جائز ہوتا، اگر یہ خیر کا کام ہوتا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، آپ کے بعثت کو انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے احسان عظیم قرار دیا. ہمیں اس بات سے بحث کرنی کہ آپ کون سا ٹارگٹ لے کر، کن اہداف کے ساتھ، کن مقاصد کے ساتھ، کون سا مشن لے کر اس دنیا میں آئے تھے تاکہ دنیا کو ظلم و کفر کی تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا ہے اور اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے. ہماری مسلمانوں کی آج کی ذمہ داری جو ملکی حالات اور ماحول ہے، ان ماحول میں ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سمجھنا ہے. آپ دیکھیے کہ مکہ کی زندگی میں میں نے بیان کیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پڑے ہوئے تھے.
یعنی ضلالت و گمراہی اور خرافات و برائیوں میں اس قدر مبتلا تھے، اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ احسان عظیم کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جب انہیں اسلام کی دولت نہیں ملی، اسلام کی نعمت نہیں ملی، اسلام کے سائے میں نہیں آئے، اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کے ذریعے سے، کن چیزوں کے ذریعے سے، کون سے راستوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف لائے۔ آپ دیکھیے تمام انبیاء کرام کی دعوت، تمام دعات کی دعوت جو ان کی پہلی دعوت تھی، اولین دعوت تھی، اور تمام دعات کا نقطۂ آغاز، تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز یہی تھی۔ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور جتنے باطل معبودان ہیں ان کی پرستش سے نکال کر اللہ رب العالمین کے آگے جبین نیاز خم کرنے کی دعوت دے۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سب کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ آپ توحید کے علمبردار بنیے، آپ توحید کے پرچارک بنیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم چھوٹی سی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی بیماری ہمیں لگتی ہے، ہمارا ایمان ایسا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے کہ پھر ہم غیروں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سہارا لیں، اسلام نے منع نہیں کیا، اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، ما فوق الاسباب، ایسے طریقے اختیار کرنا جو انسان کو شرک میں لے جائے، ظاہری اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ طریقہ کہ آپ یعنی قبر والوں کے پاس جائیں اور غیروں کے چوکھٹ پہ حاضری دیں، وہاں پہ جا کر اپنی عرضی رکھیں، ان سے جا کر شفا مانگیں، ان کے آگے آپ جا کر جھکیں، دست سوال دراز کریں، اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھیں، یہ ما فوق الاسباب طریقہ ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی اصلاح کریں، توحید کی اصلاح کریں، اور ایمان کے علم بردار بنے، توحید کے علم بردار بنے، توحید کے پرچارک بنے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا اس کائنات میں۔ نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو، جو ہزاروں معبود ان لوگوں نے گڑھ رکھے تھے، ان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا۔ آپ کے آس پڑوس میں کوئی ہے جن سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو توحید کی دعوت دیجیے، حجت تمام کر دیجیے، تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ یہ میرے پڑوس میں میرا بھائی تھا جو موحد تھا، جس کو تو نے توحید کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، کیسے اللہ کو پکارنا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کبھی نہیں بتایا اس نے۔ آپ خود اپنے توحید کی حفاظت کیجیے، اور اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اقربا کو، اعزا کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، اور اپنے ساتھ رہنے والے دوست و احباب کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو توحید کی دعوت دیجیے۔ دو باتیں ان کے سامنے بھلے اور اچھے انداز میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے آج سے پہلے جتنے رسول بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جن کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت یعنی جتنے باطل معبود لوگوں نے گڑھ رکھے تھے، اللہ کی عبادت کے بجائے ان کی عبادت کرتے تھے، وہ سب طاغوت میں شامل ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، تمام انبیاء اور رسول کی طرف یہی بات وحی کی گئی، یہی ان کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اس بات کا حکم دیں کہ لوگ میری عبادت کریں، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ جب توحید کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو پریشان کریں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائیں، آپ کے خلاف لوگوں کے کان بھریں، آپ کے خلاف بغض و عداوت کا اظہار کریں، لیکن قرآن یہ بھی تو کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی نصیحت کیجیے، حق کی وصیت کیجیے، توحید کی دعوت دیجیے، انجام کی پرواہ نہ کیجیے، انجام کی پرواہ نہ کیجیے۔
مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی دھمکی نہیں دی گئی، آپ کے خلاف منصوبے بنائے گئے، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کے صحابہ کو ظلم ستم کی چکی میں پیسا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید تک کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت توحید میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا۔ چنانچہ سب سے پہلی دعوت جو فاران کی چوٹی پر آپ نے کھڑے ہو کر دی وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جب آپ نے مکہ والوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تلقین کی تو مکہ والوں کے لیے دعوت ان کے لیے بڑی عجیب اور بڑی نئی دعوت تھی، بڑی نئی بات تھی۔ ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یہ مجنون دیوانے کی بات میں آ کر، اس دیوانے مجنو کی بات میں آ کر ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، ہم اپنا منہج چھوڑ دیں، ہم اپنا طریقہ چھوڑ دیں، ہم اپنے معبودان کو چھوڑ دیں؟ یہ مجنو دیوانہ جس کا دماغ خود صحیح نہیں وہ ہمیں کیا راستہ بتائے؟ اس طرح کا مذاق، یعنی آپ کی عزت بھی داؤں پہ لگ سکتی ہے۔ اگر آپ توحید کی دعوت دیں تو لوگ آپ کا مذاق بنا سکتے ہیں۔ فَأَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون کی وجہ سے جو ہمارے اتنے معبودوں کو ایک معبود قرار دیتا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، عجیب و غریب بات کہتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، ہم اس کے بہکاوے میں آ جائیں؟ ایسی بہکی بہکی باتیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس کا دماغی سنتولن صحیح نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے۔ تو آپ کو یہاں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیے اور اس مشن کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ دوسری چیز توحید کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام پاک، قرآن و حدیث کی تعلیم، کتاب و حکمت کا درس، محاضرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں خطبہ کے آغاز میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آپ کے جو فرائض، آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی اللہ جس نے ان میں یعنی ان پڑھوں میں، مکہ کے لوگ زیادہ تر ان پڑھ تھے، ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوتیں اس کے سامنے پڑھتا تھا، اللہ رب العالمین کے کلام کی آیات ان کے سامنے پڑھتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا تھا۔ یہاں پر وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کروں۔ یہ تین باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہیں۔ یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض، ایک ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن عرب کی زمین پر نازل ہوا، اور عرب میں بھی مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا۔ قرآن کی کرنیں سارے عالم میں پھیل گئی، قرآن کے نور سے لوگوں نے دنیا جہاں کے اپنے دلوں کو منور کیا، اور جہاں جہاں قرآن کی یہ روشنی پھیلی، ظلم، کفر و ظلم اور بدعات و خرافات کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، اور لوگ ہدایت کے سائے میں، اسلام کے سائے میں آتے چلے گئے۔ قرآن کا ایسا ذوق، قرآن کی تلاوت کا ایسا شوق، اور قرآن سے ایسی محبت تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کی تھی کہ صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا تلاوت کلام پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں تلاوت کلام پاک کا جب اہتمام کرتے تو کفار مکہ طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، شور و غل کیا کرتے تھے، تاکہ کان میں روئیاں ڈال لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ جو کہتا ہے اس کا قول ہے، یہ کسی سے لکھوا لیتا ہے، من گھڑت باتیں، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی تاثیر کا اندازہ لگائیے، یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ دوس، اس دوس کے سردار
قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے یمن سے مکہ آئے. جب مکہ پہنچے تو مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ ایک جادوگر، ایک شعبدہ باز، ایک دیوانہ، ایک مجنون ہے جو لوگوں کے سامنے ایسی سی باتیں رکھتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا قابو ان سے چھوٹ جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے. تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چونکہ میں شاعر تھا، عربی زبان پر مجھے دسترس کی پکڑ تھی، شعر و شاعری اور ادب، فصاحت و بلاغت اور اعجاز میں تو اس سے خوب واقف تھا. تو میں نے سوچا دیکھتا ہوں کون ہے اور اس کی کلام میں کتنی بلاغت ہے، کتنی فصاحت ہے، کتنی تاثیر ہے. تو طفیل بن عمرو دوسی کے کان کو بھرا گیا کہ دیکھو وہ دیوانہ آدمی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑنا. اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لو تاکہ اس کی باتیں تمہارے کانوں تک پہنچ نہ پائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں ہدایت لکھ دی تھی. وہ کہتے ہیں میں حرم مکی میں پہنچا اور وہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے اور آپ بآواز بلند نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. قرآن کی ان آیتوں کا ان کے کانوں سے ٹکرانا تھا کہ وہ اپنا دل اور اپنا آپ سب کچھ اللہ، اپنی جان، اپنا نفس سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر بیٹھے، ایمان لے آئے اور آپ کے پیچھے پیچھے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے میں مکہ آیا تھا، مکہ کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں تو میں نے اپنے کان میں روئی ڈال لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے سمجھ لیا کہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن جو آپ پڑھ لیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق حقیقی کا کلام ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھیے میں دوس سے آیا ہوں، یمن کا یہ قبیلہ ہے اور بہت بڑا قبیلہ ہے، اور مجھے کچھ بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو سورہ اخلاص، سورہ فلق وغیرہ پڑھ کر سنائی اور ان کو ان کے قبیلے کی طرف واپس کر دیا. تو قرآن کے اندر یہ تاثیر کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو کر رحمت بن کر، سکینت بن کر آپ کے گھروں پر، آپ کے مکانات پر، آپ کے بنگلوں پر نازل ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسید بن حضیر ایک صحابی رسول تھے، رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا ان کے دروازے کے پاس ان کا گھوڑا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، ایک بدلی آ رہی تھی اور بدلی برابر فجعل تدنو فتدنو وددنو وجعل فرسه ينفر، وہ بدلی گھوڑے سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور گھوڑا اس بدلی کو دیکھ کر بدک رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، ہنہنانے لگا. تو جب دیکھا کہ گھوڑے کی کیفیت بدل گئی ہے، بہت مضطرب اور پریشان ہو گیا ہے، تو انہوں نے سورہ کہف جو پڑھ رہے تھے وہ منقطع کیا تلاوت اور اٹھ کر جا کر وہاں پہ گھوڑے کی خیر خیریت لینے لگے کہ آخر یہ کیوں پریشان ہے. دیکھا کہ بدلی تھی. اس کے بعد صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، وہ تو سکینت تھی، وہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی. جو بدلی تھی وہ فرشتے تھے، یہ تمہارے گھر پر رحمت بن کر نازل ہو رہے تھے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. یہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ جنہیں سننے کے لیے جن بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہیں کیا معلوم ہے نبی، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، ان کے کانوں سے تمہاری تلاوت کی آواز ٹکرائی اور وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. سورہ جن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وادی نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے، رات کی نماز، اور ادھر سے جنوں کے قافلے کا گزر ہوا. جب انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تلاوت کلام پاک، خود تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تلاوت سکھاتے بھی تھے کہ کیسے تلاوت کرنی ہے. دوسری ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں بیان کی اللہ رب العالمین نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دیکھیے تلاوت الگ چیز ہے. تلاوت کیا ہے کہ قرآن کے ظاہر کو پڑھ لینا،
قرآن کے الفاظ کی تلاوت کر لینا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اتنے پر بس نہیں ہو جاتا، اتنے پر آپ مسلمان نہیں ہو جاتے، اتنا یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آپ قرآن 2 ختم کر دیے، 4 ختم کر دیے، 6 ختم کر دیے، 40 ختم کر دیں، لیکن آپ قرآن کو سمجھے نا، یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں. قرآن کو سمجھنا اصل ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ وھذا کتاب انزلناہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس میں غور کرو، فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن جو نازل کیا ہے اس میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سکھاتے تھے، قرآن کو سکھاتے تھے، اس کا حکم بتاتے تھے، اس کا عام، اس کے خاص کو اس کا حکم بتاتے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم کو لوگوں کو بتاتے تھے. ایک آیت کریمہ قرآن کے اندر نازل ہوئی، صحابہ کرام کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی. یہ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ ظلم میں مبتلا نہیں ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون لوگ ہیں جن کی زندگی میں ظلم نہ ہو؟ ظلم تو جانے نہ انجانے میں ہو ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ظلم تو وہ ظلم ہے جو اللہ رب العالمین یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہے، جس ظلم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ لقمان میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ تھی قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بتانا. تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور آپ کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے. اور جو تیسری ذمہ داری اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حکمہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث کی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے احکام و مسائل، طلاق کیسے دینی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، بیع و شراء کیسے کرنی ہے، آداب بتاتے تھے، قواعد بتاتے تھے، زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تھے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ تمہارے لیے درست ہے، یہ تمہارے لیے غیر درست ہے. یہ تمام باتیں آپ کیسے بتاتے؟ سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوتی. یہ تیسری ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کے معنی، قرآن کی تلاوت کے بعد قرآن کے معنی مفاہیم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے تھے اور آپ اس کے بعد لوگوں کے سامنے احکام، قواعد، حرام و حلال کے مسائل اور طریقے بتاتے تھے زندگی گزارنے کے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ذمہ داری اور اس میں آپ کے فرائض بیان کیے گئے. ہمارا بھی مشن یہی ہونا چاہیے. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. رحمت انما بعثت رحمتا مہداتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ میں دنیا والوں کے لیے رحیم بنوں، دنیا والوں کے لیے مہربان بنوں. آپ کی مہربانی کا اندازہ لگائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی اور وہ دعا تمام نبیوں نے اپنی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کر لی. ایک دعا دی، تمام نبیوں نے وہ دعا اپنی زندگی میں کر لی، لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن اپنی امت کی نجات کے لیے بچا کر رکھی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا آپ کی ذمہ داری فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. دین کی جو بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، اگر یہ دین قبول نہیں کرتے، اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتے، آپ ان کے پیچھے پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں.
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے اتنی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی آگ جلائے, آگ روشن کرے. جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دے تو پتنگے, پروانے اور جانور کیڑے مکوڑے اس میں کودنے لگتے ہیں, گرنے لگتے ہیں. تو آگ چلانے والا پرندوں کو, پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہے تاکہ وہ آگ کا حصہ نہ بنے, آگ میں جل کر خاکستر نہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ لیکن وہ پرندے اس پر غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں گر کر جلنے لگتے ہیں, خاکستر ہونے لگتے ہیں. فرماتے ہیں وہی مثال میری ہے. میں فإنما أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. میرا حال یہ ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ کا حصہ نہ بنو, لیکن تم ہو کہ اپنا دامن چھڑا کر جہنم کی طرف بھاگے پھر رہے ہو, جہنم میں داخل ہونے کے لیے بھاگے جا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت یہ تھی, آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں, نماز طویل کروں, لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز جب میرے کانوں سے ٹکراتی ہے فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي, میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اس لیے کہ جب بچے روتے ہیں تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے اور ماں اپنے بچوں پر روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے بچوں پر ترس کھانے لگتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت کا پیغام لے کر آئے. آپ کا کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ مہربانی کا ثبوت دیجیے, رحمت کا ثبوت دیجیے. آپ دنیا والوں کے لیے مہربان بنیے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ جب دنیا والوں کے لیے مہربان بنیں گے اللہ رب العالمین آپ پر مہربان ہوگا. آپ کا ایک مشن کیا تھا؟ آپ کا ایک مشن یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ تبشیر اور انذار کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے, بشارت سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. بشارت کس بات پر؟ جو لوگ آپ کی اتباع کریں, جو لوگ آپ کی بات مان لیں ان کو جنت کی بشارت سنایا جائے, اور جو لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم کی وعید تو سناتے تھے, ڈراتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جہنمی ہو گئے, جہنم سے ڈراتے تھے, جہنم کی وعید سناتے تھے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ. انہیں جنت کی بشارت سناتے تھے جو آپ کی اتباع کرتے تھے, اور انہیں جہنم سے ڈراتے تھے جو آپ سے منہ موڑتے تھے. جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگاتا. ہاں یہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جہنمی ہے, تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اس سے پہلے ایک آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا, فلاں بندے کو اللہ کی قسم معاف نہیں کرے گا, اس کی اللہ کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہ بات سنی کہ فلاں بندہ فلاں بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری بخشش نہیں کرے گا, وہاں تیری معافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیظ و غضب میں من ذا الذی یتعلی علیہ, کون ہے, کس کی مجال, کس کی جسارت اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی معافی اور اس کی بخشش نہیں کرے گا. اللہ اغفر لفلان, سنو میں نے فلاں آدمی کو معاف کر دیا, اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ تیری معافی نہیں ہوگی, اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم تیری معافی نہیں ہوگی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے اس سے فرمایا کہ عبدت عملک, میں نے تیرا عمل برباد کر دیا, تیرا عمل میں نے برباد کر دیا. تو یہ بشارت اور جنت کی طرف لے جانے والا پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ جو لوگ آپ کی اتباع کرتے تھے ان کو جنت کا پیغام سناتے تھے, جن کو جنت کی خوشخبری سناتے تھے, اور جو لوگ آپ کی اتباع سے منہ موڑتے تھے ان کو جہنم کی وعید سناتے تھے. تو ترغیب و ترہیب کا پہلو بھی اختیار کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ موجود ہوئے. ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا تنا تھا, کھجور کا خوشہ تھا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا ان قتلت این انا, اگر میں اس جنگ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں اور لڑوں اور لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت, جنت میں ہوگا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا کہ اگر تو لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو جنت میں جائے گا, اور ثم قاتل حتی قتل, وہ جہاد میں شریک ہوا کفار کے خلاف اور لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. آپ لوگوں کو پیغام تو دیجیے, اچھے انداز میں بات تو کیجیے,
ترغیب و ترہیب کا پہلو تو اختیار کیجیے. آپ ڈائریکٹ ان کو کافر بنا دیں، آپ مشرک بنا دیں، آپ جہنمی بنا دیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. آپ ان کو اللہ کی طرف لائیے، محبت سے لائیے، تھوڑا گنجائش پیدا کیجیے، قریب لائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیں، کسی کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں مشن کیا تھا؟ تقویٰ، تزکیہ، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا، ان کے جسمانی اعتبار سے پاک صاف کرنا. اس لیے کہ دل یہ جو ہے تمام اعضاء کا مرکز ہے، تمام اعضاء کا سردار ہے. اگر دل پاک صاف نہیں ہے تو انسان کا عمل بیکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دلوں میں، انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام اعضاء درست ہیں، اور اگر وہ خراب ہے تو تمام اعضاء خراب ہیں. آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت، کدورت، اپنوں کے لیے حسد، اپنوں کے لیے بغض، دشمنی، عناد. اپنے بھائیوں کی خوشی ہمارے لیے خوشی نہیں، اپنے بھائیوں کا غم ہمارے لیے خوشی کا باعث، ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں. ان کا غم، ان کی پریشانی ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی پریشان ہو، فلاں آدمی غم میں مبتلا ہو، فلاں آدمی نقصان میں مبتلا ہو، بجائے اس کے اپنے بھائیوں کے بارے میں ہماری نیت خیرخواہی پر مبنی ہونی چاہیے. الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. لیکن ہمارے دلوں میں اس قدر نفرت، اس قدر کدورت، اس قدر بغض، اس قدر میل کچیل شیطان نے ڈال دی ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں کو میل کچیل سے اور خباثتوں اور آلودگیوں سے پاک نہیں کرتے. معلوم ہے آپ نماز پڑھتے جائیں، آپ کی یہ نمازیں اللہ کے قبول نہیں ہوگی. آپ حج کرتے جائیں، اگر دل پاک نہیں اپنے بھائیوں کے لیے، آپ کے حج قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو بدعات سے، خرافات سے اور ایسی تمام آلودگیوں سے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آئے. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو اخلاق کی دعوت دیں. آج مسلمانوں میں جو نبی اخلاق کا معلم تھا، جو لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا تھا، اس نبی کی قوم کا عالم یہ ہے. مسلمانی محلے سے آپ گزرے، بچوں کو دیکھیں گے گالیاں دے رہے ہیں، بچے گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماں اور بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں. انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ کلمہ توحید کیا ہے. صحابہ کرام کا نام پوچھیں، خلفائے راشدین کا نام پوچھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کا لوگوں کو پتہ نہیں. مسلمانی گھرانوں میں اتنے بچے ہیں، ایسے بھی بچے ہیں کہ ان کو خلفائے راشدین تک کا نام نہیں معلوم ہے. کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کچھ ہی وہ بھی نہیں معلوم. ماں اور بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، ان کے گلوں میں تعویذ ہے اور غلط کام میں مبتلا ہیں. کتنے لڑکے ایسے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو موبائل میں لگے ہوئے گندے کاموں میں مبتلا ہیں. معلم اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قوم کو جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہمسایہ اور پڑوسیوں کے ساتھ، محلے میں رہنے والوں کے ساتھ کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ویوہار کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے. لیکن آج مسلمانی محلوں سے گزرے، چھوٹے کیا بڑے کیا، لوگوں کو اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا اور راستہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں معلوم. حد تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں اور بہنوں کی گالیاں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کرتے تھے. وہ نبی اخلاق سکھانے آیا تھا. آپ بڑے بڑے رہیں لیکن چھوٹوں کو تعلیم تو دیں. چھوٹا جب بڑے کو دیکھے گا یہ کام کر رہا ہے تو سیکھے گا. آپ بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. ہمارے باپ کا، ہمارے گھروں میں رہ رہے گارجینوں کا یہ عالم ہے، بڑے لوگوں کا سگریٹ کا نشہ ہے، پان کا نشہ ہے، گٹکے کا نشہ ہے، جھوٹ بولنے کا نشہ ہے. کوئی آدمی جو نشیلی پدارث استعمال کرتا ہے، بچے کو پیسہ دیا، جاؤ بابو فلاں کام کے لیے جاؤ گٹکا لے آنا، جاؤ میری بیڑی لے آنا، میرے لیے سگریٹ لے آنا. گھر میں کوئی آدمی آیا، اب اس کو ملنے کی خواہش نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، جھوٹ بول دیا یا بلوا دیا بچے سے، بیوی سے کہ کہہ دو کہ باپ نہیں.
ان تربیت کا، ایسی تربیت کا، ایسی تعلیم کا، ایسے برتاؤ کا اور روش کا، آپ کا جو اخلاق ہے غلط اثر بچے پر پڑتا ہے. یہی بچہ آگے جا کر آپ کے خلاف یہی حربے، یہی کنڈے استعمال کرے گا، تب آپ پچھتائیں گے. جب وہ آپ اسے گٹکا منگا رہے ہیں، کل وہ شراب لائے گا. آپ اسے سرتی کا پان منگا رہے ہیں، کل وہ گانجا پیے گا. وہ نبی اخلاق سکھانے آیا تھا. اخلاق کیسے سکھائیں گے آپ اس کے سامنے اچھی بات بولیے، آپ اس کے سامنے اچھے ڈھنگ سے رہیے. ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. غلط زبان استعمال نہ کریں، دوسروں کے ساتھ ایسا ویوہار اور سلوک کرے کہ دوسرا بھی گواہی دے کہ واقعی وہ آدمی اخلاق و با کردار ہے. نبی علیہ السلام بااخلاق تھے، آپ کے گھر والوں نے گواہی دی، آپ کی بیوی نے گواہی دی. عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق جاننا ہو تو قرآن پڑھ لو. جو قرآن کا میں اخلاق بیان کیا گیا ہے وہ نبی اس کے پیکر تھے، نبی اس کے مجسم تھے، نبی اس کی عملی تصویر تھے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کوئی ملا تو مسکرا کر ملے. وطلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی، آپ مسکرا کر ملیں، سلام کر لیں، خیر خیریت کر لیں، یہ بھلائی کا اسے حکم دے دیں. یہ اخلاق کہلاتا ہے، یہ اخلاق کہلاتا ہے. آپ کے دشمنوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز. میرے بھائیوں، آپ بااخلاق بنیں. جو آپ کے ساتھ بدخلقی کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے. اللہ رب العالمین آپ پر مہربانی فرمائے گا. نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے دشمنوں کا برا نہیں سوچا، کبھی اپنے دشمنوں کے لیے برے منصوبے نہیں بنائے، بدلے کی نیت سے کبھی ان کے پاس گئی نہیں. آپ کے چچا کو قتل کیا گیا، آپ نے اپنے چچا کے قاتلین کو قتل کیا، قابو پانے کے بعد ہندا کو معاف کر دیا، قابو پانے کے بعد ابو سفیان کو معاف کر دیا. بدترین سے بدترین دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آپ چاہتے تو ان کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن آپ نے طائف والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جنہوں نے آج میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، اللہ نہیں جانتے کہ تیرا رسول کیا ہے، کون ہے تیرا رسول، تیری تعلیم کیا، اس کی حقیقت نہیں جانتے. اے اللہ ان کے دل کو کھول دے. فإنہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا، اور یہ طائف کی بستی ایسی کایا پلٹی کہ پورا طائف کا علاقہ مسلمان ہو گیا. آپ اخلاق کے پیکر بن جائیے، بااخلاق و باکردار بن جائیے، دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے. آج میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس بارے میں، اپنے گھر کا جائزہ لیں. ہماری حکومت تو ملک میں ہے نہیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ایک باپ ہے، اگر وہ گھر کے اندر عدل و انصاف، یعنی دو طرح سے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے. جو بچہ کما رہا ہے اس کو خوب اوپر چڑھائے ہوئے ہے، اس کو اپنے آنکھ کا تارا بنائے ہوئے. جو بچہ بیچارہ کمزور ہے، جو مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کے ساتھ سوتیلا ویوہار کیا جا رہا ہے. جو بچہ کما رہا ہے اس کو خوب دیا جا رہا ہے، اس کو آنکھوں کا نور بنا کر رکھا جا رہا ہے. طرح طرح کی ناانصافیاں گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، طرح طرح کی یعنی گھروں کے اندر اس طرح کا تجاوز ہو رہا ہے، بے انصافیاں ہو رہی ہیں کہ گھروں کے اندر سے محبت کا جنازہ نکل گیا. عدل و انصاف دشمن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. وہ نبی انصاف کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی، خدمت میں یہ بات آئی. معلوم ہوا قریش کی عورت ہے، بڑے گھرانے کی، بڑے اعلیٰ نسب کی عورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سفارش کرنے والے کون تھے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرنے کے لیے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہو، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اس کو بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. عدل و انصاف سے ماحول میں برکت ہوتی ہے، لوگ آرام و سکون کی چین کی زندگی گزارتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں. عدل و انصاف سے بڑی برکت ہوتی ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں لکھا ہے کہ جس دور میں انصاف کا غلغلہ تھا اور مسلم حکمراں انصاف کرتے تھے، اس دور میں
गेहूं का जो दाना हुआ करता था वो खजूर की गुठली के बराबर हुआ करता था। गेहूं का दाना खजूर की गुठली के बराबर हुआ करता था। अदल इंसाफ का जिस दौर में तलगला था, अल्लाह की इतनी बरकत थी, अल्लाह की इतनी रहमत मुसलमानों पे थी, लोग जब तक अदल इंसाफ पर कायम थे आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन ये भी था, आप इस दुनिया में इसलिए आए थे ताकि बुतों को तोड़ दिया जाए, सिला रहमी की जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए और तौहीद का प्रचार किया जाए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन ये भी था कि दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं, दुनिया के अंदर जो खराबियां हैं, उन खराबियों को दूर कर दिया जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो खराबी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी जैसे इत्तला पाते आप उस खराबी को दूर करने की कोशिश करते। एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, एक दुकान पे रुके और बोरी में हाथ डाला, देखा कि चावल की बोरी में अंदर का जो हिस्सा है वो गीला है, नमी उसके अंदर है। तो आपने दुकानदार से कहा अफला जअलतहु फौक़ अत्ताम का यराहु अन्नास, तू ये गलत काम कर रहा है, गीले हिस्से को भी ऊपर रखना चाहिए ताकि लोग देख लें कि इसका कुछ हिस्सा गीला है, कुछ सूखा है, और लोग धोखे में मुब्तला ना हो। तिजारत में धोखा नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तरह तरह से मुआशरे की, समाज की इस्लाह करने की कोशिश की। एक नौजवान आया, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कितना बदतरीन आदमी है, कितना घटिया आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और कहा कि बताओ तुम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी खाला के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी फूफी के लिए ये काम पसंद करते हो जिसकी तुम अल्लाह के रसूल से इजाजत मांग रहे हो? कहा कतान मैं पसंद नहीं करता। फरमाया लोग भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी माओं के साथ, उनके बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी खालाओं के साथ, उनकी फूफियों के साथ ज़िना किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज में पनप रही बुराइयों की इस्लाह करते थे और हिकमत के साथ करते थे, मोहब्बत के साथ करते थे, मसलहत के साथ करते थे, लोगों को तकलीफ होने नहीं देते थे। तो ये नबवी मनहज है इस्लाह करने का। समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक आखिरी मिशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे, वो आज हम देखें निकाह, तलाक और कितने ऐसे दीन के अहकाम हैं जो हमारे लिए बोझ बन गए हैं। कितने हमारे लिए, यानी दीन के अहकाम, ये दीन हमारे लिए आसान था। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, लेकिन दीन निकाह के लिए शादी से 4 साल 5 साल 10 साल पहले बाप के लिए, यानी एक फिक्र वाला मामला होता है, सोच वाला मामला होता है कि शादी करनी है, पैसा जमा करना है, ये खरीदना है, वो देना है, ये लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये दीन आसान था। रस्म और रवाज की सारी बेड़ियों को से मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने आजाद कर दिया था। जो उनके ऊपर बोझ था उस बोझ को उतार दिया था। उस रसूल का मिशन क्या था? वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, जो बोझ उनके ऊपर है उस बोझ से उनको आजाद कर दे। जिन रस्म और रवाज की बेड़ियों में वो जकड़े हुए उससे उनको आजाद कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरह तरह के रस्म और रवाज में मुसलमान मुब्तला थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उन रस्म और रवाज की बेड़ियों से आज़ाद किया। तो ये आज मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि शादी को आसान करें, तलाक के मसाइल को आसान करें, और जो दूसरे मामलात हमारे समाज में हैं, दीन का हिस्सा हैं, जो आज मुसलमानों के लिए बोझ बन गए हैं, बोझल हो गए, उनको आसान करें। इससे गैर मुस्लिमों में गलत पैगाम जाता है, गलत पैगाम जाता है। और आज मुसलमानों के अंदर जो उन्होंने इस्लाम में और मुसलमानों में दखल अंदाजी की जसारत की है कि आज वो फैसला ले रहे हैं कि मुसलमान को कैसे क्या करना है, कैसे तलाक देना है, कैसे शादी करनी है, कैसे क्या करना है। ये हमारे गलत रवैये का नतीजा है, दीन से बेजारी का नतीजा है, शरी तालीमात पर अमल ना करने का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो इलाही आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को सही माने में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे माने में मोहब्बत करने वाला, आपका सच्चा और पक्का मुत्तबी और फरमा बरदार बना दे या रब्बुल आलमीन। इस दुनिया में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिशन के साथ और जिन मकासद के साथ तशरीफ लाए थे, उन मकासद और मिशन को समझने के साथ साथ उस मिशन को आगे बढ़ाने और फैलाने की हमें भी तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, खैर व आफियत, सेहत व सलामती और अमन व अमान के साथ जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, अजान दीजिए और फिर फौरन नमाज शुरू कर दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।